ایسا اصلاحی پروگرام ہے کسی سیاسی پارٹی کے پاس، کسی مذہبی جماعت کے پاس؟ لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں کہ ہمارے حال کو اللہ تعالیٰ سدھار دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر، ہمارے اندر سے بھوک، ننگ، افلاس، تنگ دستی، بیماری کو ختم کر۔ اے اللہ ہم تیرا کلمہ گو ہیں، ہمارے اوپر سے ان مصیبتوں کو ہٹا دے۔ لیکن وہ دعائیں ہماری کیوں باور نہیں ہو پا رہی؟ ان کو کیوں نہیں شرف قبولیت مل رہا؟ وہ اس لیے کہ ہمارے اعمال میں کہیں کوتاہی ہے، ہم اللہ کے صحیح معنوں میں عبد نہیں رہے، اللہ کے حکموں کو ہم نے پیٹھ دکھا دی ہے، ہم صرف پریکٹسنگ مسلم بن چکے ہیں۔ ہم پریکٹسائز کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، 5 وقت نماز پڑھ لی، ہے نا، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین زبانی کر دی، لیکن جب موقع آیا تو کرپشن کی ہر حدیں پار کر دی ہم نے۔ ہم سود بھی کھاتے ہیں، ہم حرام بھی کھاتے ہیں، ہم رشوت بھی کھاتے ہیں، ہم بدماشی بھی کرتے ہیں، ہم قتل بھی کرتے ہیں، ہم زنا بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما۔ یہ کس طرح کا فلسفہ ہے؟ یہ کس طرح کا نظریہ ہے؟ یہ کن بنیادوں پر یہ سوچ سامنے آئی ہے؟ اس کی وجہ سے یہ سزائیں ہم پر مقرر ہو چکی ہیں۔ اور یہ ہم سزاؤں کی گرفت میں کہ ہم اللہ کے احکامات اللہ پر ہم صحیح معنوں میں کاربند نہیں رہے۔ فکر مشرقی کے تناظر میں ان چیزوں کو جب ہم انالائز کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم پر آشکار ہوتی ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے ازروء قرآن اللہ ہم سے منہ موڑ چکا ہے۔ اسی لیے خاکسار تحریک نے ایک پروگرام وضع کیا اصلاح نفس کا، جس کی بنیاد پر خاکسار تحریک کا اجرا ہوا۔ اس پروگرام کے تحت ایک جماعت سازی کے عمل سے گزر کر کمیونٹی بیسڈ ایک نظام حکومت کو متعارف کروایا گیا، جو محلے کی سطح پر تھا، جو نفس کی اصلاح پر تھا، جو اصلاح معاشرہ کا پورا نظام لے کر کھڑا تھا، اور اس نے نتائج بھی دیے۔ وہ صرف تھیوریٹیکل ورک نہیں تھا جو علامہ صاحب نے کتاب میں لکھا اور کتاب میں لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو اپنانا نہیں، انہوں نے اس تھیوریٹیکل ورک کو پریکٹیکلی خاکسار تحریک کی صورت میں ہندوستان میں انگریز کی موجودگی میں اس اصلاحی پروگرام کو جاری کیا اور اس سے نتائج برآمد کیے۔ اس کا ایک پورا معاشی نظام تھا، ایک معاشرتی نظام تھا، ایک عساکرانہ نظام تھا، ایک اصلاحی نظام تھا، اور وہ تمام کا تمام اسمالسٹ یونٹ آف دا سوسائٹی محلہ کے سطح پر تھا۔ اس محلے کو ایک جماعت کو تشکیل دینے کے بعد، اس میں ان لوگوں کی نفس کی اصلاح کرنے کے بعد ایک جماعت کی تشکیل دے کر ایک صورت قائم کر کے لوگوں کے مسائل کو خدمت خلق کے ذریعے سے، خوف خدا کے ذریعے سے، الہی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ جماعت کوشاں ہوئی، کمر بستہ ہوئی، راہ حق پر چل نکلی، اور پھر اس جماعت نے وہ نتائج دیے ہندوستان میں۔ کبھی آپ آئیں مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک اچھرا لاہور کے مرکز میں، تو میں وہ پورا فریم آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خاکسار تحریک نے کن لائنز پر کام کیا، جس میں اس نے خدمت خلق کے ٹول کو استعمال کیا، خوف خدا کے عنصر کو استعمال کیا، اصلاح نفس کا کے پروگرام کو جاری کیا، اصلاح معاشرہ کا تمام ڈھانچہ
اس نے وضع کر کے امپلیمنٹ کر کے اس سے نتائج نکالے، برآمد کیے اور پھر کامیابیاں حاصل کی. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انگریز نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک کامیاب پروگرام ہے اور میرا پروگرام جو سیاسی پروگرام میں یہاں نافذ کرنا چاہتا ہوں ہندوستان میں، یہ اس کے مقابل ایک خوفناک پروگرام ہے جو میرے پروگرام کو سبوتاج کر دے گا، میرے سیاسی ڈھانچے کی کن کر دے گا، اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا. تو انہوں نے خاکسار تحریک سمیت اس پورے متبادل محلہ ور نظام حکومت کو رد کیا، بلکہ خاکسار تحریک کو ہی خلاف قانون قرار دے کر اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا.